الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر إن البر يهدي إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے الہی پھر ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری جوان پیدا کر رگے تحریف کٹ جائے سخی عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر مسلمانوں میں دور اولی کی شان پیدا کر میرے مولا دلوں میں جذبہ ایمان پیدا کر یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی معزز و مکرم محترم سامعین گرامی قدر حضرات دنیا کے اندر
دو چیزیں ہر جگہ چلتی ہیں، چل رہی ہیں، ایک سچ ہے اور دوسرا جھوٹ۔ روز اول سے لے کے آج تک اور قیامت کی صبح تک سچ اور جھوٹ چلتا رہے گا۔ کامیاب ہمیشہ سچ والے ہوئے ہیں، نقصان ہمیشہ جھوٹ کو ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق ینجی والکذب یہلک۔ لوگوں تم پر ضروری ہے کہ تم سچ بولا کرو، اس لیے کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سچائی کی جیت ہمیشہ ہوئی، جھوٹ کی ہمیشہ ہار ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ آپ قرآن مقدس کو دیکھیے گا تو آپ کو قرآن کے اوراق اس بات پر گواہ ہیں کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوئی ہے، جھوٹ کی ہمیشہ ہار ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، نمرود جھوٹا تھا۔ نمرود نے آگ جلائی، بہت بڑا آگ کا چخا تیار کیا، لیکن باوجود ہے کہ اس نے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، پھر بھی جیت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، ہار نمرود کی، اس لیے کہ ابراہیم سچے تھے اور نمرود جھوٹا تھا۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام سچ پر تھے، سچے تھے، فرعون جھوٹ پر تھا، جھوٹا تھا۔ باوجود اسباب کے، باوجود وسائل کے، باوجود قوت کے، باوجود حکومت کے، حکومت بھی فرعون کی، فوج بھی فرعون کی، عدلیہ بھی فرعون کی، تمام ادارے بھی فرعون کے، ملک بھی فرعون کا، رعایا بھی اسی کے ساتھ تھی، لیکن سب کچھ اس کے ساتھ تھا، سچ نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا، اس لیے کہ فرعون جھوٹا تھا، موسیٰ علیہ السلام سچے تھے، موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں سورۃ مریم کے اندر اپنے نبیوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات کے اندر جو قرآن کے الفاظ ہیں، میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے محبوب پیغمبر ذرا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات چھیڑیں، ابراہیم علیہ السلام کے حالات لوگوں کے سامنے رکھیں، پھر ابراہیم کی صفات بیان کی۔ کون تھا ابراہیم؟ فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم میرا سچا نبی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے پیغمبر کا تذکرہ فرمایا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے محبوب پیغمبر حضرت اسماعیل کا تذکرہ چھیڑے، ان کی باتیں کرے، ان کا قصہ لوگوں کو بیان کرے۔ تو صفات بیان فرمائی انہو کان صادق الوعد، ابراہیم کے بعد اسماعیل بھی سچا تھا۔
آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ذرا ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے گا۔ ادریس علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، معلوم ہوا یہ سچ بولنا، یہ صداقت اور سچ بولنا یہ نبیوں والی صفات ہیں۔ اللہ خود بھی سچا، اللہ کے نبی بھی سچے، اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول بھی سچے، اللہ کے پیارے مقرب بندے بھی سچے، اللہ کے فرشتے بھی سچے، اللہ کو پسند بھی سچ، اللہ خود بھی سچا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، نبوت کا تاج پہنانے کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، او میرے محبوب پیغمبر اٹھئے گا، کمبل والے لحاف والے نبی، قم فانذر وربک فکبر، اٹھ میرا محبوب پیغمبر لوگوں کے سامنے جا، اپنی نبوت کا پرچار کر، لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا پھریرا لہرا۔ یا اللہ، لوگ تو نبیوں سے جب اعلان نبوت سنتے تو پھر معجزات طلب کیا کرتے ہیں، اللہ جب مجھ سے یہ لوگ معجزہ مانگے تو میں ان کو معجزہ کیا دکھاؤں، ان کے سامنے کون سا معجزہ رکھوں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ تجھ سے معجزہ مانگے تو ان کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی رکھ دینا، یہ تیری 40 سالہ زندگی یہ معجزہ ہے۔ اور 40 سالہ زندگی میرے نبی کی کیا ہے؟ باوجود ہے کہ مکے کے لوگ میرے نبی کے مخالف دشمن بن گئے، میرے نبی کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے قرآن پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ جا رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ جا رہا ہے، بلکہ وہ کہا کرتے تھے صادق الامین جا رہا ہے، یعنی میرے نبی کی زندگی مبارکہ ان کے سامنے سچی تھی تو میرے نبی کا نام بھی صادق رکھ دیا۔ یہ نبوت کا پہلا معجزہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے لوگوں کے سامنے رکھا فاران کی چوٹی پر، آپ نے فرمایا مکے کے لوگوں میں تمہارے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اگر میں یہ تمہیں کہوں کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے بیٹھ کر تم پر حملہ ور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ مشرکین نے کہا اتنی جرت تو کسی ماں کے لال میں نہیں کہ ہم پر حملہ کرے، لیکن آمنہ کے لال آپ کی زبان اتنی سچی ہے، آپ کہیں گے تو ہم ضرور مان لیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر ایک اور بات بتاؤ، میں نے تمہارے ساتھ، میرا بچپن تمہارے ساتھ گزرا، میرا لڑکپن یہی گزرا، میری جوانی یہی گزری، میری تجارت بھی تم نے دیکھی، میرے معاملات بھی تم نے دیکھے، میری زندگی کا اتار چڑھاؤ تمہارے سامنے، میری زندگی کی خوشیاں تمہارے سامنے، میرے زندگی کے دکھڑے اور غم بھی تمہارے سامنے۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ مکے والوں میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ تو تمام مکے والے چودھریوں نے بھی کہا، غریبوں نے بھی کہا، تاجروں نے بھی کہا، جوانوں نے بھی کہا، بوڑھوں نے بھی کہا، جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب نے کہا جربنا لک مرارا الا صدقا، اے آمنہ کے لال ہم نے بارہا تجربہ کیا، ہم نے بارہا دیکھا، ہم نے تیری زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا، ہم نے تیری راتوں کو دیکھا، تیرے دنوں کو دیکھا، تیرے معاملات کو دیکھا، تیری یاروں کو دیکھا، تیرے دلداروں کو دیکھا، تیرے گھر والوں کی زندگی بھی ہمارے سامنے، تیرے رشتہ دار میرے ساری کی ساری تیری اداؤں کو ہم نے دیکھا، نتیجہ یہی نکلا کہ الا صدقا،
تیری ہر ادا سچی ہے، تیری ہر بات سچی ہے، تیرا ہر معاملہ سچا ہے۔ تو پھر اسی لیے ساری کائنات کے اندر سب سے بڑا سچا اگر کوئی ہے تو آمنہ کا لال ہے۔ نبی تو دنیا میں بڑے آئے، نبی تو دنیا میں بہت آئے، لیکن جو مقام اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا وہ مقام کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ اس لیے کسی نے کہا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ زلفاں دیاں قسماں خدایا پچاوے، زلفاں دیاں قسماں خدایا پچاوے، انگلی پیاری جہاں اٹھ جاوے، ٹوٹے ہو جاندہ چن اسمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ غارہ وچ مکڑی بنا لیندی جالا، غارہ وچ مکڑی بنا لیندی جالا، ہووے جدار رب آپ رکھوالا، مل پہ گیا صدیق دے ایمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ تو صداقت میرے نبی کی زندگی کا حصہ تھا۔ دشمن بھی کہا کرتے تھے صادق الامین اگر کائنات کے اندر ہے تو سب سے بڑا آمنہ کا لال ہے۔ اس لیے میرے دوستو سچ کا ساتھ دو۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کیسے ڈرے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا کرو، عقیدہ بھی سچا، نظریہ بھی سچا، کردار بھی سچا، گفتار بھی سچی، بات بھی سچی، معاملات بھی سچے، لین دین بھی سچا، ہر بات تمہاری سچی ہونی چاہیے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي، سچ بولنے والا بھی ہمیشہ نجات پاتا ہے، کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ سچ بولنے والا کبھی خسارے میں نہیں جاتا، سچ بولنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا۔ یہ تو دنیا کا ہے۔ تجھے اللہ کا قرآن ایک اور مقام دکھاؤں، یہ قرآن مقدس کا مقام۔ اللہ فرماتے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا دن قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کام نہیں آئے گا، ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا، دوست بھی نفع نہیں دے گا، بھائی بھی نفع نہیں دیں گے، اولاد بھی نفع نہیں دے گی، کوئی بھی قریب نہیں ہوگا، کوئی ساتھی اور ساجی بننے کے لیے تیار نہیں۔ بلکہ اتنا بڑا سخت دن ہے، اتنا مشکل ترین دن ہے۔ اس دن کی حالت اللہ کا قرآن کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے، فرمایا قیامت کا دن یہ ہوگا تو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ اس دن ہر بندہ یہ چاہے گا، مجرم کی تمنا یہ ہوگی آج میری جگہ میرے بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے، مجھے نجات مل جائے۔ آج میری جگہ میری بیوی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، مجھے نجات مل جائے۔ میرے بھائیوں کو، میری برادری کو، حتیٰ کہ روئے زمین کے سارے لوگوں کو میری جگہ جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن میں بچ جاؤں آج کے دن، آج مجھے نجات مل جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کلا
ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آج ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، تجارت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اولاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، آج ہم پیسے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہم آج اپنے نفع کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اولادوں کے لیے، پیسے کے لیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن یہ نہ مال تمہیں نفع دے گا، نہ اولاد تمہیں نفع دے گی۔ جس اولاد کے لیے جھوٹ بول بول کے پیسہ کمایا، جس اولاد کے لیے جھوٹ بول بول کے اتنا کوٹھیاں بنائی، بنگلے بنائے، گاڑیاں بنائی، اور جھوٹ بول بول کے جو مال جمع کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی۔ تو کون فائدہ دے گا، کون نفع دے گا؟ قرآن کہتا ہے یوم ينفع الصادقین صدقهم، قیامت کے دن اگر کوئی چیز فائدہ دے گی، نفع دے گی، تو وہ انسان کی سچائی ہوگی۔ جو دنیا کے اندر سچا عقیدہ اپنایا، یہ قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ جو دنیا کے اندر زبان سے سچ بولتا رہا، یہ قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ جو دنیا کے اندر سچے معاملات کرتا رہا، یہ قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کا قرآن کا تقاضا بھی یہی، میرے پیغمبر کے فرمان کا تقاضا بھی یہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایک حدیث میں فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق، او میری امت کے لوگوں ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سچ کا ساتھ دینے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو تھامے رکھو، سچ کو مضبوطی سے پکڑو، ہر معاملے کے اندر سچ کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سچ کی بات کیا کرو۔ میرے نبی سچ دے کر گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچ بولنا، یہ سچ کا ساتھ دینا، یہ سچائی تمہیں نیکی کا راہ دکھلائے گی، سچائی تمہیں خیر اور بھلائی کا راستہ دکھلائے گی۔ اور فرمایا إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکی تمہیں جنت کا راہ دکھلائے گی، اور جس کو جنت کا راہ مل گیا فرمایا فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ قرآن کی آخریت سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سورۃ حشر کے اندر اعلان فرما رہے ہیں، میرے اللہ نے فرمایا جنت والے کامیاب ہیں۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے کامیاب ہیں۔ اور حدیث سنائی میں نے کہ حدیث اللہ کے نبی فرماتے سچ کی وجہ سے نیکی کا راہ ملتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔